دینی اداروں کا قیام آنے والے دور کی بہتری کی ضمانت ہے اور ہم اپنی نسلوں کو تبھی بچا سکتے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے ابلاغ دین کر سکیں۔ علم اور دین ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ سے علم مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور بجا طور پہ حضور علیہ السلام نے اس پر ناز کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور کے سینے کو علم کے نور سے بھر دیا گیا، وعلمک ما لم تکن تعلم کا تاج حضور کے سر پہ رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود محبوب کریم سے یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی، قل رب زدنی علما، اے محبوب فرما دو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کی طلب کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ انسان اپنے دوسرے مشارکات سے جو ممتاز ہے وہ بوجہ علم ہے۔ ہمارے مناطقہ نے لکھا، انسان اپنے مشارکات سے دیگر انواع سے جو ممتاز ہے وہ نطق کی وجہ سے ہے، باقی مخلوقات بول نہیں سکتی، معافی ضمیر کو نوک زبان پہ لانے سے قاصر ہیں۔ تو حضرت انسان بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا ناطق ہونے کی وجہ سے، بولنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے دیگر مخلوقات سے یہ ممتاز ہو گیا۔ ہمارے مناطقہ نے یہی لکھا، لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز بوجہ نطق نہیں ہے بلکہ بوجہ علم ہے۔ فرشتوں پر انسانی تفوق بوجہ علم ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ مالک یہ تو فساد کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، چونکہ فرشتے جانتے تھے یہ چار چیزوں کے مجموعے کا مرکب ہوگا، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور یہ چاروں چیزیں آپس میں مخالفت مزاج میں رکھتی ہیں۔ مزاج کا تفاوت ان کی طبیعتوں کے اندر تفاوت پیدا کرے گا، جس سے باہم الجھاؤ پیدا ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ بازی پر اتر آئیں گے۔ تو اس لیے کہا یہ تو فساد کریں گے، دھینگا مشتی کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بولتے ہیں، تیری تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، تیرے ذکر اور تیری یاد کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے گئے اور وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، ظاہر ہے وہ سکھائے نہیں گئے تھے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حتی القصع والقصع، یہ بھی بتا دیا یہ پیالہ ہے اور یہ جو چھوٹے سائز کی ہے اس کو پیالی کہتے ہیں۔ صفاتھا ونعوتھا، ان کے وصف بیان کیے، ان کی خوبیاں بیان کی، طریقہ استعمال بیان کیا، کس میٹیریل سے یہ چیزیں بنتی ہیں، ٹوٹ جائے تو کیسے جوڑی جاتی ہیں، ایک ایک تفصیل بیان کر دی۔ اور اس کو اردو میں یہ کہتے ہیں، عربی میں یہ کہتے ہیں، ہندی میں یہ کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں ان کے جو اسماء تھے، نام تھے، وہ بھی بتائے۔ جب سب چیزیں بتا چکے تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، تو اب میرے شاہکار کے آگے تمہیں پیشانی رکھنا ہوگی۔ اچھا، یہاں رک کے اگر آپ کی توجہ ہو، ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ نے دعویٰ تو یہ کیا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہی دعویٰ تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، دعویٰ یہ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ جو آدم علیہ السلام جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے، دعویٰ اپنے عالم ہونے کا تھا، اور دلیل جو دی گئی اس میں فرشتے بے بس نظر آئے جناب آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے۔ دعویٰ یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور دلیل سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جو آدم علیہ السلام جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے۔ تو دعویٰ ہے اپنے عالم ہونے کا، اور دلیل ہے حضرت آدم علیہ السلام کے عالم ہونے کی۔
کی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو علماء نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اللہ کے علم کا مظہر بنا، اللہ کے علم کا ظہور وجود آدم سے ہوا. تو کہا کہ دیکھو یہ جو میرا شاہکار ہے تم تو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور علمی تفوق جو اسے دیا گیا ہے تو اس لیے خلافت کا استحقاق اسی کو حاصل ہوگا. میں اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھاؤں کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں مصور ہوں، یہ میرا دعویٰ ہو، تو آپ اس دعوے کو کیسے مانیں گے؟ میرے قد کاٹ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میں مصور ہوں؟ میرے لباس سے، میری وضاقتہ سے، میری پگڑی کے رنگ سے، میرے بولنے کے سٹائل سے، میرے چلنے سے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مصور ہوں. تو دعویٰ میرا ہے میں مصور ہوں، لیکن یہ میری پگڑی نہیں بتا سکتی، میری ویسکوٹ نہیں بتا سکتی، میری چال ڈھال، میری تقریر سے یہ پتا چلے گا یہ مقرر ہے، لیکن مصور ہے یہ تقریر سے پتا نہیں چلے گا. تو پھر کیسے میں اپنے مصور ہونے کا اعلان کروں گا، اپنا مصور ہونا کیسے بیان کروں گا؟ تو میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں گا اور وہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ دیکھو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور پھر اس کے اوپر کچھ تراشوں گا. خوبصورت تصویر بن گئی اور میں نے کہا دیکھو کیسی ہے، آپ نے کہا کمال کر دی. تو میں نے کہا کہ یہ میں نے بنائی ہے. تو آپ نے دیکھا اس کاغذ کو، تصویر وہ دیکھی، مصور مجھے مانا. چونکہ میرا فن مصوری ظہور پذیر ہوا کاغذ کے ٹکڑے پر، تو کاغذ کا ٹکڑا میرے فن کا مظہر بن گیا. فن میرا تھا، ظاہر کاغذ کے ٹکڑے سے ہوا. تو آپ نے مجھے مصور ماننا ہے تو میرے چہرے کو دیکھ کے مصور نہیں مان سکتے. مجھے مصور ماننا ہے تو میری تقریر کو سن کے مصور نہیں مان سکتے، میری چال ڈھال کو سن کے مصور نہیں مان سکتے. یار جب آپ مجھے دیکھ کر کے بھی مجھے مصور نہیں مان سکتے تو جس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس کو کیسے عالم مان لیا جائے؟ تو مجھے بھی اپنا آپ منوانے کے لیے، اس فن کو منوانے کے لیے کاغذ کے اوپر لکھنا پڑا، اور کاغذ کا وجود میرے فن کے ظہور کا جو ہے وہ مظہر قرار پایا. کہا دیکھتے کاغذ کو جاؤ اور مصور مجھے مانتے جاؤ. کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کا وجود اللہ کے علم کا مظہر بنا، دیکھتے آدم کو جاؤ، عالم مجھے مانتے.